تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, پاکستانی ہے. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, جنہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاکستانی فوج کو قتل کیا, پاکستان کی عوام کو قتل کیا, ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں, ان کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کر سکتے؟ ٹھیک ہے, اختلاف رائے رکھیں, ہمیں دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے میں رکھتا ہوں, لیکن نماز بریلیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں, دیوبند کے پیچھے بھی, اہل حدیث کے پیچھے بھی, شیعہ کے پیچھے بھی. نہ صرف نماز پڑھتا ہوں, چندے بھی دیتا ہوں. الگ سے مسجد کوئی نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی. کیوں؟ کہ اس طرح نفرت پھیلتی ہے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو بڑا وائلنٹ کر دیا. میں نے یہ وائلنٹ تو نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے, چور ہیں. میں نے کہا ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں. جس طرح ہم گمراہ تھے, یہ بھی بیچارے گمراہ, انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں اس سے نکالنا ہے. نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کرنی ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, مسجد لادہ سے بنا لو. یہ تو ہم نے کبھی نہیں, نہ کوئی پارٹی بنائی, نہ کوئی چندہ بک بنائی. یہ ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ مجھے اور خان صاحب کی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا, ایک فیکٹر میں تو ایک ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو پالیٹکس میں انٹر کیا, جو لوگ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. اور ہم نے بھی پڑھے لکھے طبقے کو دین کے ساتھ جوڑا اس اعتبار سے کہ وہ بکش مسلمان بنے. لیکن جو اگلے والا فیکٹر ہے نا, کہ دوسروں سے اتنی نفرت کرنا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں, رشتے بھی نہیں کرنے, ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, یہ کام نہیں. ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو. انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں, ان کو یہ کہنا ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو. تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھیں, بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں, لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا. ابھی IMF کی قسطیں آنے والی ہیں, اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. خواہ یہ PTI کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا, چیخیں پھر بھی نکلنی ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہی نکلنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے, تو وہ واپس کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی وہ قرضہ مانگ کے واپس, تو اور آپ کہیں گے آیا جی غوری, اس طرح تو نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. وہ لے کے کھایا ہوا ہے تو واپس تو کرنا ہے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو آپ قرضہ واپس کریں, سود واپس نہ کریں کیونکہ سود حرام ہے. جدو لہر سود لال سی سود. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سود والی ڈیلنگ ہوئی ہے, وہ آپ کو پوری تو کرنی ہے. ہاں, ہم نے کسی کو سودی قرضہ دیا ہوا ہے تو ہم سود معاف کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جن سے ہم نے لیا ہوا ہے وہ تو سود کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ناجائز ہونے سے ہم معاف تو اس طریقے سے نہیں کروا سکتے. ہاں, ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں. اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا, ایکسیپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے. میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے, اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں جا کے, ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے, کریں یہ گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تختہ مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملات سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا. اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا, اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں, وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیے ہیں. عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں. نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے ہیں, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم لڑتے پھرتے رہیں گے. یعنی میں تو دیکھ رہا ہوں آلموسٹ پچھلے 4-5 دن سے پوری قوم جو ہے نا, وہ ایک تکلیف کے نیزے کی نوک کے اوپر ہے کہ اب آگے کیا بننا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اب آپ دیکھ لیں, آج پولیس کی جو نفری ہے وہ کوئی ڈفرینٹ ایجنسیز کے لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے. کیوں؟ ہماری جو پنجاب پولیس ہے
وہ مصروف ہے اس وقت، سعد رضوی صاحب نے کوئی کال دی ہوئی ہے اور وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے یہ جب بندے جائیں گے خرچہ ہوتا ہے، پھر کوئی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے معاملات چلتے جاتے ہیں. تو میں تو یقین مانے کہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوں، اور امید کی کرن صرف یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں. اگر یہ بیٹھیں گے نہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے، اور پھر اعلانیہ معافی بھی مانگیں. میں خان صاحب سے تو ریکویسٹ کروں گا 2018 کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعلانیہ قوم سے معافی مانگے، اور معافی یہ بھی مانگے اور ان کے جو سہولت کار تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان سے بھی معافی منگوائیں، اور اس کے بعد 2024 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی معافی مانگی جائے. اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو چھوڑو آگے چلو، تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا موقف آپ ذرا ان کی نظر سے بھی سمجھے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2017 میں ملک چل رہا تھا، آپ نے چلتے پہیے کے اندر وہ جس طرح موٹر بائک کا پہیا تاروں والا جا کے ڈنڈا دے دیا، آپ نے ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا، پہیا بھی ٹوٹ گیا، مجھے آپ لوگوں نے نکال دیا. اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، پی ٹی آئی کو یوز کر کے مجھے اتنا ان پاپولر کر دیا کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا تھا. لہٰذا آپ میرے کیسز بھی ختم کریں اور مجھے دوبارہ انڈو کروا کے 2017 پہ لے کے آئیں، جس کی کوشش ہوئی 2024 کے اندر. ان کی نظر سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں انڈو کریں. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی 2018 میں تو ہم پاپولر تھے، آپ لوگوں نے ہمیں گورنمنٹ سے کیوں باہر نکالا، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو. تو دونوں کے پوائنٹس اپنی جگہ سٹرونگ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں. اس کا حل صرف بیٹھ کے ہوگا.